حسن لذاتی ہم اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 شرطیں ہوتی ہیں. سند متصل ہوتی ہے. شرط نمبر 2 یہ کہ شاذ نہیں ہوتی، اور شرط نمبر 3 یہ کہ معلوم نہیں ہوتی. شرط نمبر 4 یہ کہ اس کا ہر راوی عادل ہوتا ہے. عادل کا مطلب ہے کہ مسلمان راوی ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، زانی نہیں ہوتا، کذاب نہیں ہوتا، بدعت مکفرہ والا نہیں ہوتا، وحدت الوجودی نہیں ہوتا، حلولی نہیں ہوتا. تو یہ ہے اس کی عادل کی شرط. چوتھی شرط. 5ویں جو شرط ہے ضابط والی ہے، اس میں چونکہ اختلاف محدثین کا ہوتا ہے اس راوی پر، تو ہماری تحقیق میں اگر کسی روایت میں کوئی ایک راوی ایسا ہے جس کو کچھ محدثین ضعیف کہتے ہیں، کچھ محدثین ثقہ کہتے ہیں، قابل اعتماد سچا کو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کس طرف ہے محدثین کی. جو نیک لوگ تھے، اہل ایمان تھے، جمہور محدثین کس طرف ہے. مثال کے طور پر 3 اس کو ضعیف کہتے ہیں، 4 اسے ثقہ کہتے ہیں. تو یہ راوی جو ہے یہ حسن حدیث ہے، اس کی روایت حسن لذاتی ہوتی ہے. الا یہ کہ کسی خاص روایت میں اس کی غلطی یا وہم ثابت ہو جائے محدثین کے اتفاق سے تو مستثنیٰ ہو جاتی ہے. جس طرح ابوبکر بن عیاش ایک راوی ہے، اس پر محدثین کا اختلاف ہے بڑا، تو جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہے، تو یہ راوی حسن الحدیث ہے. اس کی بیان کر رہا حدیث حسن ہوتی ہے، لیکن وہ ترک فرقین والی حدیث اس نے بیان کر رکھی وہ ضعیف ہے، کیونکہ اسے اسماء اور اقدار کے 2 بڑے اماموں نے، امام رشد بن معین اور احمد بن حنبل، انہوں نے اس روایت کو باطل اور وہم قرار دیا ہے. اس وجہ سے وہ روایت جو ہے وہ تو اس کی غلطی ہوئی، ضعیف ہو گئی. باقی حدیثیں جو اس کے سنے تو یعنی آسان لفظ میں یہ سمجھ لیں کہ جب کہتے ہیں ہم اس روایت کی سند حسن لذاتی ہے، تو اس کے کسی ایک راوی پر یا 2 راویوں پر یا زیادہ راویوں پر کم از کم ایک محدثین نے جرح ضرور کر رکھی ہے، یعنی اس کو ضعیف کہنے والے بھی ہیں اور سچا کہنے والے بھی ہیں. تو چونکہ اکثریت حسن کہتے ہیں، اگر اکثریت ضعیف کہنے والی ہوتی تو حدیث ضعیف ہوتی. یہ تو یہ حسن لذاتی کی تعریف، اور یہ روایت اصل میں صحیح ہوتی ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جرح غلط ہے. حسن غیری جو ہے یہ اصطلاح یہ بعد میں بنائی گئی ہے. یہ یا تو امام ترمذی کے کلام سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ حسن غیری جو ہے وہ انہوں نے کچھ روایتیں قرار دی اپنی سنن میں، یا بعد میں حافظ ابن حجر وغیرہ جو متاخرین ہیں انہوں نے حسن غیری کی اصطلاح جو ہے وہ قائم کی. تو حسن غیری کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، ساری سندیں ضعیف ہوتی ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کچھ علماء کے یہ حسن بن جاتی ہے حسن غیری. لیکن یہ جو ہے نا وہی علماء یعنی جو اس کو کہتے ہیں یہ حجت ہے، تو عام باتیں حجت سمجھتے ہیں جو ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے. یہ بعد والے جو علماء ہیں، حافظ ابن حجر نہیں میں کہتا ہوں، لیکن دوسرے جو موجودہ دور کے علماء ہیں کہ اپنی خواہشات کے مطابق تو کہتے ہیں حسن ہے، اور اگر مخالف کی روایت ہے تو اسے کہتے ہیں یہ بھی ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے. تو حسن غیری کے بارے میں حافظ ابن حجر نے جو النکت میں لکھا ہے نا کہ ابن القطان فاسی نے کہا کہ یہ حجت نہیں ہے ساری کی ساری، اس کو یعنی ساری کی ساری حسن غیری کو حجت سمجھنا صحیح نہیں ہے، اس کو فضائل اور مناقب میں بیان کرنا جائز ہے. تو یہ بات حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، مناسب بات ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حسن غیری جو ہے یہ حجت نہیں ہے، یہ ضعیف کی قسم ہے. اب حسن غیری کی 2 اور باتیں، ایک یہ کہ حسن غیری کی ساری سندیں ضعیف ہوں تو وہ ضعیف ہی ہوتی ہے. اور جس طرح ترک فیدین کی حدیث ہے، اب جو بندی بریلی رات جو ترک فیدین کی روایتیں پیش کرتے ہیں تو وہ ساری ضعیف ہے. کسی میں سفیان ثوری مدلس ہے، کسی میں یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے، کسی میں ابن ابی لیلہ ضعیف ہے، تو وہ ساری جو ہے وہ ضعیف روایتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی حسن غیری ہے. تو کوئی اہل حدیث انہیں تسلیم نہیں کرتا. اسی طرح ہم جب روایتیں پیش کرتے ہیں فاتح خلف امام کی تو بندی بریلی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے ساری، حالانکہ وہ بہت سی روایتیں ہوتی ہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا یہ حسن غیری. ایک حسن غیری وہ ہوتی ہے کہ مثلا سنن ابن ماجہ میں حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن وہی روایت مسند احمد میں دوسری جو ہے حسن سند کے ساتھ یا صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، دوسری سند کے ساتھ، تو یہ ٹھیک ہے، اس کو تو حسن غیری کو بھی ہم مانتے ہیں. پہلی جو حسن غیری والی بات ہے وہ حجت نہیں ہے. وہ ہمارے جو اکابر علماء ہیں نا، جس طرح امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی اور دوسرے بڑے بڑے، ان سے اس کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے.
ایک الحدیث عالم عبد المنعم بن سلیم، جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی، شیخ البانی کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب بھی پوری لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب ادھر مبشر باری صاحب کے پاس موجود ہے، میرے پاس تو اس میں انہوں نے بڑے اقوال پیش کیے ہیں۔ اور حافظ ابن حزم کہتے تھے کہ اگر حدیث کی 1000 سننے بھی ہو نا ضعیف، تو پھر ضعیف ہی رہتی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے مختصر میں نے بیان کیا تھا، کیونکہ یہ بعض لوگ میرے بارے میں پروپیگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا بڑا غصہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ جب ان کے اپنے گھر میں مسئلہ بنے گا نا، مخالف جب کوئی بریلوی یا کوئی شیعہ یا کوئی اور روایت پیش کرے گا تو وہ تو پھر نہیں کہیں گے کہ یہ دوسری ہے، آسان لغیری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار علوم الحدیث میں ایک عظیم الشان بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مناظر کوئی روایت پیش کرتا ہے نا اور آپ مناظرے میں اس کا ضعیف ہونا ثابت کر دیتے ہیں تو بس کافی ہے، وہ ختم ہو جائے گا، وہ بالکل رک جائے گا، کیونکہ اصل بات یہ کہ اس کی روایت ضعیف ہے، وہ یہ نہیں کہے گا اس کی بہت سی سامنے اور یہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ اس قسم کی مفہوم کی بات ہو اختصار میں موجود ہے، یہ میری تحقیق کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ یہ کتاب چھپ چکی ہے، مکتبہ اسلامیہ سے ملتی ہے۔